बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह, रमज़ान के इस पाक महीने में हम सब पर अपना ख़ास रहम फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा। या अल्लाह पाक हमें क़ब्र की वहशतों और हश्र के दिन की सख्ती से बचाना। या अल्लाह, हम पे वो बोझ न डाल जिसको उठाने की ताकत हम में नहीं है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा और हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वाला बना दे। हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा पढ़ने वालों की ज़िंदगी में मौज़ात का सिलसिला जारी है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सूरह बकरा का पढ़ना बाइस से बरकत है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरह बकरा पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में बरकतें ना आएँ। सूरह बकरा बहुत खूबसूरती से आपको अपने रब से जोड़ देती है, आपका अल्लाह ताला से एक बॉन्ड बना देती है, अल्लाह को आपसे और आपको अल्लाह ताला से करीब कर देती है। इस सूरत की बरकत से आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है और आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना सूरह बकरा का एक्सपीरियंस बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ और दूसरों को भी शेयर करती रहती हूँ, और आज भी मेरे पास बहुत खूबसूरत स्टोरी आई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी एक फॉलोवर की है जो पिछले 1 साल से मेरे चैनल के साथ मुंसलिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मोटिवेट करने के बाद उन्होंने सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट की थी और उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ में जब भी मौइज़ा होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और वो वक्तन फ़वक्तन मेरे चैनल पर आकर कमेंट करती रहती थी। फिर जो अभी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सूरह बकरा का मेरे साथ शेयर किया, पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पर और ज़्यादा यकीन बढ़ गया है। अल्लाह के कलाम पर मेरा बहुत ज़्यादा यकीन बढ़ गया है। क्या मौजज़ा हुआ है आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। चलें आए आप लोगों को कमेंट भी पढ़वाती हूँ। तो माया खान जो है मेरी फॉलोवर हैं पुरानी, उन्होंने मुझे कमेंट किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने भी सूरह बकरा तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार से ही अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा पाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता भी बहुत 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 अच्छी जगह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो दुआ कबूल हुई है ना, वो बहुत सारी बहनों के लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे चैनल पर इतनी ज़्यादा परेशान जो बहनें आती हैं वो कहती हैं दुआ करें हमारा नसीब खुल जाए, जैसा हम चाहते हैं हमें वैसा पार्टनर मिल जाए। सब मुझसे इतनी ज़्यादा दुआ के लिए कहते हैं। ज़्यादातर जो बहनें परेशान हैं वो कहती हैं कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारा रिश्ता हो जाए, हमारे मुताबिक हमें रिश्ता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन लोग हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कोई कहता है कि हमारी एज ज़्यादा हो गई हो, और ये जो शादी की जो टेंशन है ना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग भी आपको तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि शादी कब करोगी, कब होगी, एज निकल जाएगी। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला के लिए ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो अपनी शादी के लिए दुआ कर रही हैं, सूरह बकरा पढ़ रही हैं, तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ रही हैं, लेकिन उनकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है। अब तक कबूल नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला को पता है कि वो कौन सी घड़ी है जिसमें आपकी दुआ कबूल करनी है, आपको अल्लाह ताला ने नवाज़ना है। बस आपको ट्रस्ट करना है कि अल्लाह ताला की जो टाइमिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। सारी चीज़ें बिल्कुल वक्त पर होंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। आपको ये ट्रस्ट रख कर सारी चीज़ें पढ़ते रहना है, फिर आप सुकून में रहेंगी। वरना आप पढ़ती रहेंगी और आपकी दिल की कैफियत ठीक नहीं होगी, और आप इज़्तिराबी कैफियत में जब पढ़ते हैं ना हम कोई चीज़ बेयकीनी की कैफियत में, तो उसका फ़ायदा नहीं होता, उसका असर भी नहीं होता। चलें इनका कमेंट आगे भी पढ़वाती हूँ, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि आपकी ने जो सूरह बकरा पढ़ना शुरू की तो कितने दिनों बाद आपके साथ मौइज़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स में हुआ था। कहती हैं कि पहले मैं पढ़ती थी, फिर वेट करती थी कि अभी तो कोई मौइज़ा हो ही नहीं रहा, मायूस होकर छोड़ देती थी, लेकिन फिर आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलती थी और दोबारा स्टार्ट कर देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक फिर बहुत रो रो कर पढ़ा तो अल्लाह ने ऐसे हैरान कुन मौइज़ा किया कि मैं बयान नहीं कर सकती। सूरह बकरा की मंजिल बहुत खूबसूरत है सिस्टर। सफ़र सख्त हो सकता है और थका भी सकता है, लेकिन मंजिल इंसान को हैरान कर देती है वाकई में। अच्छा, मुझे लगता था कि बहुत पहले से सूरह बकरा पढ़ रही हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि आप रमज़ान से पढ़ती थी, क्योंकि रमज़ान में ये मुझे कमेंट करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ती तो थी, लेकिन कभी कभार सही प्रॉपर और किसी मकसद के लिए जो है मैंने मुहर्रम
محرم سے سٹارٹ کیا، اس سال والا جو محرم تھا اس میں سٹارٹ کیا، اور محرم کا روزہ بھی رکھا اور اللہ سے بہت دعا بھی کی محرم کے منتھ میں۔ تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک اور چیز ان کے جو کامنٹس سے پتہ چلتی ہے، ویسے انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو ہے نا سورہ بقرہ کے بارے میں بات کی ہے کہ اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، انسان تھک جاتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن آپ نہیں چھوڑ پاتے، آپ کو ایک ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک سکون بھی اس سے مل رہا ہے، تو لیکن منزل بہرحال خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے نا آپ کو آپ کا رشتہ آپ کے رب سے جوڑ دیتی ہے، اسی لیے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ، استغفار یا کوئی بھی چیز آپ شروع کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف آسمانی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھ کر دیکھتے ہیں، پورا یقین سے نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، تو ایک سٹوری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک سسٹر نے بتایا تھا کہ میں نے سوچا کہ میرے بہت سارے فرینڈس پڑھ رہے ہیں، میں نے آسمانی کے لیے میں نے بھی شروع کر دیا، سورہ بقرہ، استغفار، ساری چیزیں میں پڑھنے لگی، لیکن کچھ بھی جو ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے بہت یقین کے ساتھ شروع کیا جب، ٹھیک ہے، صرف آپ نے آسمانی کے لیے نہیں، کیا اس سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ پورے یقین کے ساتھ جب شروع کریں گے نا کہ انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا، اس سے میری دعا قبول ہوگی، تو آپ دیکھیے گا کہ ضرور ہوگی۔ بات ساری یقین کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا یقین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین کرتا ہے، کتنا میرا بندہ جو ہے مجھے جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، لیکن جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں اور ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو مشکل وقت میں بھی ہمیں اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنا ہوتا ہے، اور صبر کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، جو چیز ہم نہیں کرتے تو پھر ہم اٹکے رہتے ہیں۔ اچھا، سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے نا آپ کا ہر مقصد جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے، جو بھی مقصد ہوتا ہے آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ بھی دعا کریں، آپ شادی کی کر لیں، آپ اولاد کی کر لیں، لوگوں نے الگ الگ مقصد کے لیے سورہ بقرہ پڑھی ہے، فائنینشیل نیڈز کے لیے پڑھی ہے، ہر چیز کے لیے انہوں نے پڑھی ہے، تو اس میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ ایک اور میری جو پرانی فالوور ہیں وہ بھی کامنٹ کرتی رہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی سورہ بقرہ جو ہے تقریباً 1 سال سے ہی وہ پڑھ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، جب سے آپ نے سورہ بقرہ، تہجد اور استغفار، درود شریف الحمدللہ 1 سال سے پڑھ رہی ہوں، اور الحمدللہ ہسبینڈ کی جاب بھی بہت اچھی جگہ لگ گئی ہے، اور فائنینشیل حالات بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور سب کچھ الحمدللہ سے ٹھیک جا رہا ہے، اور میری بیٹی کے لیے بس دعا کریں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آمین ثم آمین۔ ایک تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی اپنی میریکل اسٹوری شیئر کرے، آپ اس کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور کرامت کرے، ان کی زندگی میں مزید رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں آئیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو نیک ہدایت دے، اور اللہ پاک ان کو سیدھے راستے پر چلائے، آمین ثم آمین، اور آپ کا فرما بردار بھی بنائے۔ یہ اسٹوریز شیئر کرنے کا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، کیونکہ جب میں نے سورہ بقرہ پڑھنی سٹارٹ کی تھی تو اس سے پہلے میں نے کافی میریکل اسٹوریز دیکھی تھی، اور جب بھی میں کوئی وظیفہ کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی پریشانی میں بہت پہلے تک کرتی تھی میں زیادہ تر، تو میں پہلے کامنٹس پڑھتی تھی، اس کے بعد ہی میں جو ہو کوئی وظیفہ کرتی تھی، تو ایسے ہوتا ہے کہ یقین بن جاتا ہے۔ جب میں نے کن فیکون کی نماز پڑھی تھی تو پھر میں نے جا کر اس پر کامنٹس پڑھے تھے، تو اس کے جو کامنٹس تھے بہت زیادہ پازیٹیو تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا تھا، تو پھر جب میں نے وہ نماز پڑھی تھی تو میں نے بہت زیادہ یقین کے ساتھ پڑھی تھی، اور بہت مطلب اس نماز سے مجھے فائدہ ہوا تھا، اور جب بھی پڑھتی ہوں نا اور کسی کو بتائیے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل پر موجود ہے نماز، میں بار بار اس نماز کے بارے میں بھی بتاتی رہتی ہوں، اور سورہ بقرہ کے بارے میں اور استغفار کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے بہت زیادہ میریکل اسٹوریز پڑھی تھی، تو جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے بہت زیادہ یقین کے ساتھ شروع کیا تھا، تو جب یقین تھا نا ایک چیز پر، اللہ کے کلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، بے شک معجزہ نہیں کیا بلکہ معجزے کیے، ایک کے بعد ایک معجزے ہوتے گئے، اور ابھی تک میں اسی آس میں، اسی امید میں پڑھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی معجزے ہوں گے، کیونکہ یہ دعائیں ہماری بہت ساری ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، کچھ تو فوراً ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعاؤں میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے، اور کچھ شاید ہماری قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کے لیے ہماری دعائیں رکھ لیتے ہیں۔
ابھی رمضان چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ مجھے بہت ساری نمازیں اور بھی شیئر کرنی ہے، آپ لوگ وہ بھی پڑھیے گا، اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ رمضان میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں اجر ملتا ہے، ہر نیکی کا بہت بہت زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان کو بالکل ضائع نہ کریں، کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہیں۔ اور میں بہت سارے اذکار کر رہی ہوں اور میں نے بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں، اور ان اذکار کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ میں کون کون سے اذکار کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی وہ ساری چیزیں پڑھیں اور آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اور میری پوری یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کروں اور زیادہ سے زیادہ اذکار کروں، نمازیں پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگوں، اور پھر اللہ تعالیٰ میری دعائیں بھی قبول ہے۔ جو میرے مقصد ہے نا، میں چاہتی ہوں وہ میرا اس رمضان میں پورا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا سنیں گے، اور آپ سب کی بھی اللہ پاک ضرور دعا سنیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔